بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ شیعوں کو تہمتیں لگا کر قتل کیا جا رہا ہے، لہٰذا پھر ہم نے یہ والا موضوع شروع کیا کہ تم شیعوں کے بارے میں یہ کہتے ہو، یہ ہمارا جواب ہے۔ ہم تمام اہل سنت کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن فرض کریں وہ کہیں کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو تحریف کی روایات دکھائیں گے، ساتھ میں آپ کو مسلمان بھی کہیں گے۔ آپ ہماری ایک دکھائیں گے، ہم آپ کو 10 دکھائیں گے، لیکن ہم آپ کو مسلمان ہی کہیں گے۔ لہٰذا تمام اہل سنت، چاہے وہ دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیث ہوں، سب مسلمان ہیں، لیکن ہم فقط ان کو نہیں کہتے۔ آغا خانی بھی مسلمان ہیں، بوری بھی مسلمان ہیں، علوی بھی مسلمان ہیں، عباسی بھی مسلمان ہیں۔ جب اتحاد بین المسلمین کی بات ہوگی تو ہم سب کو کہیں گے، اور اگر بعض عقائد کو نگلیکٹ کرنے کی بات ہوگی، جیسے کہ بعض اہل سنت جسم خدا کے قائل ہیں، تو پھر ہم بوریوں کی بھی بعض باتوں کو نگلیکٹ کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جگہ آپ کہہ دیں کہ جی چلتا ہے، سب چلتا ہے، ایک جگہ نہیں چلے گا؟ جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہاں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی جان مال عزت آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب ہم پہ تہمت لگے تحریف قرآن کی، مثال کے طور پر تہمت لگی شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، کتنے لاکھ لوگ مارے گئے ان صدیوں میں ہمارے تہمت کی وجہ سے۔ ہم نے پہلی دفعہ کھول کے اس کو بیان کیا کہ بھائی قرآن بکری کھا گئی، یہ روایت شیعوں میں نہیں ہے، یہ سنن ماجہ میں حضرت عائشہ سے نقل ہوئی ہے۔ وہ بھی کیوں نقل ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ فتویٰ دیتی تھیں کہ بڑی عمر کے افراد بھی دودھ پی کر محرم بن سکتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کہاں سے آیا تو انہوں نے فرمایا یہ قرآن میں تھا۔ کہاں قرآن میں تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم لوگ کام میں مصروف ہو گئے، قرآن میرے بستر کے نیچے تھا اور بکری آئی اور چند اوراق کھا گئی، اسی میں یہ والی آیت تھی کہ 5 دفعہ دودھ پلاؤ بڑی عمر کے افراد کو تو وہ محرم بن جائیں گے، اور بڑی سے کیا مراد 30-40 سال تک، اور کیا رجم کی آیت۔ یہ سنن ماجہ میں ہے، اس کے بارے میں پورا آپ کو کلپ مل جائے گا۔ یعنی ہم قتل ہوتے رہیں یہ گوارا ہے، اور اگر ہم بتائیں کہ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ نہیں ہے، یہ آپ کے یہاں ہے، تو ہمارے پاس جاہل لوگ کیا اختلاف ڈال رہے ہیں؟ نہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے باپ اور بھائی کو میں نے قتل کیا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کے باپ اور بھائی کو میں نے قتل نہیں کیا، آپ کے چچا نے قتل کیا ہے، تو یہ میں اختلاف ڈال رہا ہوں؟ یعنی آپ مجھے قاتل سمجھیں تو یہ اتحاد ہے، اور میں بتا رہا ہوں کہ نہیں، آپ کے باپ اور بھائی کو آپ کے چچا نے قتل کیا ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، میں نہیں ہوں قاتل۔ تو تمام ادیان کا احترام ہے، تمام مذاہب کا احترام ہے، لیکن اس وقت ایک گیم چل رہا ہے، بڑا خطرناک ہو رہا ہے۔ واقعا علماء پریشان ہیں، قوم کے طالب علم پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سرحد پہ ہمیں خطرہ ہے۔ نجف کے طالب علم پریشان ہیں، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ بعض اتنے انفلوئنس والے لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کو خطرہ ہے۔ اب کام یہ ہو رہا ہے کہ آپ اہل سنت کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر نہ کریں، ایک بات، آپ انہیں جواب بھی نہ دیں، اور پھر شیعوں کو ہم مختلف طریقے سے پریشان کرتے رہیں، اس میں بھی آپ نہ بولیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ یہ کہیں کہ جی مراجع فرماتے ہیں کہ قمیض اتار کے ماتم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نہ دیکھیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ امریکہ میں اتنا مناسب نہیں لگتا، آپ نہ کریں، لیکن جیسے ہی آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ فتویٰ ہے کسی کا، تو کہوں گا نہیں، فتویٰ نہیں ہے، یہ میں یورپ کے ماحول کو سمجھتے ہوئے ایک رائے دے رہا ہوں، حرام حلال نہیں بیان کر رہا، فرض کریں۔ لیکن میں آپ کو کہوں ننگے ہو کے عبادت ہوتی ہے، تم لوگ ننگے لوگ ہو، تم لوگ ننگے لوگ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پھر اگر یہ لب و لہجہ دشمن اہل بیت استعمال کریں تو یاد رکھیں تبلیغ ہوتی ہے، اپنی اولاد کے لیے تنقید بھی ہوتی ہے، میں آپ کے لیے بھی تنقید کر سکتا ہوں، لیکن تنقید اور تبلیغ ایسی نہ ہو کہ جو شیعوں کے مورل کو ڈاؤن کرے اور دشمنان اہل بیت کے مورل کو ہائی کرے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ ہم نے بھی واضح کہا کہ یہ جو بارات گاڑی والی ایک سی مٹکے والے تھے، کہا اچھے نہیں ہیں بالکل، لیکن اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سبھی کچھ پیک کر دیں، کسی کے کہنے سے عزاداری کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ پھر جو رسمیں بعض دفعہ ہوتی ہیں ان کو آہستہ آہستہ سمجھانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ سلسلہ چل رہا ہے، کچھ لوگ بالکل کہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، کچھ یہ کہ جی کچھ بھی نہ کرو، ہر چیز میں ان کے ذہن میں آتا ہے فلانا دیکھے گا تو کیا سوچے گا، فلانا دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ تو بھائی آپ کہاں تک لائیں گے؟ ہاتھ کے ماتم، وہ کہیں گے یہ بھی جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کہاں تک جائیں گے؟ مقدسات کی توہین نہ کرو، بلا شک کسی کے بھی مقدسات کی نہیں کرنی چاہیے، انڈیا میں گائے کی بھی توہین نہیں کرنی چاہیے، لیکن گائے کی توہین کرنا الگ ہے، گائے کو گاؤ ماتا کہنا الگ ہے۔
ہم گائے کو ڈنڈا نہیں ماریں گے انڈیا میں، لیکن اس کا پیشاب بھی نہیں پیئیں گے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے مراجع کا بہت پہلے سے فتویٰ ہے، آقا حکیم آقا ابو الحسن اصفہانی کے زمانے سے، کہ انڈیا میں گائے کو ذبح نہ کرو. فتنہ ہوتا ہے، جائز نہیں ہے. فتنہ ہوتا ہے، جائز نہیں ہے، نہ کہ گاؤں کو ماتا سمجھ کے جائز نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. تو یہ چیزیں کلیئر ہوں.